سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ مذہبی طور پر صلح اور امن اور آشتی کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان تمام نبیوں کو جو مختلف قوموں میں اللہ تعالیٰ نے جن کو مبعوث فرمایا ہے ان کو من جانب اللہ خیال کرے، ان کو من جانب اللہ قرار دے اور ان کو برا بھلا نہ کہے بلکہ ان کی عزت و احترام کرے۔ اس اصول کی مزید میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ مذاہب جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے اور یہ سلسلہ اس لیے خدا کی طرف سے شروع ہوا تاکہ دنیا میں امن و آشتی کا قیام عمل میں آئے، اور شروع سے ہی دو ہی بنیادی وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اور دوسری یہ کہ انسان کے ساتھ محبت کرنا سیکھے۔ اور اگر اس بنیادی تعلیم پر شروع زمانہ سے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام پیش کرتے چلے آئے عمل ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بدامنی پیدا ہو۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہب کے ماننے والے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے، اور وہ مذہب کا تصور، مذہب کے متعلق جو خیال اپنے دلوں میں بٹھاتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ میرا مذہب، یہ تیرا مذہب۔ اس بات کو بھول جاتے رہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تو سب ایک ہی وجود کی طرف سے نازل ہوئے۔ اور پہلے یہ تصور تھوڑا اسلام سے پہلے مدھم اس لحاظ سے بھی تھا کہ پہلے کے مذاہب جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ بعض خاص قوموں کے لحاظ سے تھے، تو ان خاص قوموں کو بھی جب خدا نے مخاطب کیا تو ان کو یہ نہیں کہا کہ تم باقیوں کو جو ہے وہ امن کے لحاظ سے نظر انداز کر دو۔ تعلیمات الگ الگ دی گئیں کہ اس قوم کے لیے یہ تعلیم، اس قوم کے لیے وہ تعلیم، لیکن امن سب کو مہیا کیا گیا۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں ساری بھول کے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ امن صرف ہمارے مذہب کے ماننے والوں کے لیے، دوسروں کے لیے امن نہیں ہے۔ اور پھر آگے اور بدقسمتی شروع ہوئی کہ یہاں تک بھی ہو گیا کہ میرے مذہب کے اندر بھی جو میرے فرقے کے لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے، باقی فرقے والوں کے لیے کوئی امن نہیں۔ اور یہ جو بدقسمتی ہے مسلمانوں میں بھی ہے، یہ بدقسمتی جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ چیز 19ویں صدی میں خاص طور پر زیادہ بڑھی ہے، جس وقت کہ انسان مذہب کے اعتبار سے بنیادی طور پر دور ہوا اور انسان ایک ایسے وجود کا انتظار کرنے لگا جس کی ہر مذہب کے اندر انتظار موجود ہے۔ ایک تو انتظار موجود تھی، سب اپنے اپنے حوالے سے اس کے انتظار کرنے کے اور اس کے آنے کے نتیجے میں سمجھتے تھے کہ ہمارے مذہب کا بول بالا ہوگا اور ہمارا ہی مذہب دنیا میں قائم رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ 19ویں صدی میں علمی ترقی شروع ہوئی، نشر و اشاعت کی ترقی شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں نیگیٹو خیالات کو مذہب کے اعتبار سے پیش کرنے کا ایک زیادہ موقع مل گیا لوگوں کو۔ اصل سدھارک جو تھا، اصل مصلح جو تھا، جو مسلمان جن کو مہدی کہتے تھے، یا عیسائی جن کو کہتے ہیں مسیح نے آنا ہے، یا ہندو کہہ رہے تھے کہ شری کرشن اوتار نے تشریف لانا ہے، یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ تو آئے ہی نہیں تھے۔ ان کے انتظار میں اپنے اپنے مذہب کے اندر تیاریاں بڑے زور و شور سے تھیں، اور ان تیاریوں میں یہ بات شامل ہو گئی کہ اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے، دوسرے کو نیچا کرنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں خاص طور پر ہندوستان ایک لحاظ سے مذہبی اکھاڑا بن گیا تھا۔ پھر جو انگریز لوگ ہندوستان میں آئے وہ ان کے پادری بھی ساتھ کے ساتھ آئے، ان کے پادریوں نے اپنے مذہب کو خاص طور پر پھیلانے کے لیے ہر طرح کا جو طور طریقہ استعمال کیا،
اور وہ یہی سوچنے لگے کہ جب تک ہم اسلام کو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نیچے نہیں گراتے، ان کے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ نہیں کرتے، تو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اس عہد میں نہیں آ سکتے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں بڑی بڑی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کے خلاف گستاخی کرتے ہوئے بھی لکھی گئیں، اور ایسا لکھنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جو پہلے مولویان کہلاتے تھے اور بعد میں پھر وہ پادری ہو گئے۔ جیسے پچھلی جو قسطیں ہم نے پیش کی ہیں ان میں پادری ماد الدین کا، عبدالحق کا، اور یہ جو عبداللہ آتھم ہے، ڈاکٹر مارٹن کلاب وغیرہ، پادری لیفرائے جو وہاں سے آئے انگلینڈ سے اور یہاں آ کے انہوں نے یہ سب کچھ پھیلایا۔ تو اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کی گئی کہ دوسرے مذہب کے بارے میں جو ہم اعتراض کر رہے ہیں، جو حملہ کر رہے ہیں اس مذہب پر، تو اس کے نتیجے میں اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کا کیا حشر ہوگا، یا امن و امان کی جو صورت حال ہے وہ اس کا کیا حال ہوگا، بالکل پرواہ نہیں کی گئی۔ پھر یہ بات جو ہے وہ صرف عیسائی پادریوں میں نہیں تھی بلکہ پنڈتوں میں بھی تھی۔ چنانچہ ایسے ایسے بے باکانہ اعتراضات کیے جا رہے تھے ایک دوسرے پر، جیسے اب آپ دیکھ لیں جو آریہ سماج اس زمانے میں ایک خاص فرقہ نکلا تھا، ان کے جو بانی پنڈت دیانند صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ستیارتھ پرکاش۔ اس کتاب کو آپ اٹھا کے پڑھیں، اس کے ہر باب میں ایک ایک مذہب کو لیا گیا اور اس مذہب کے اندر جو جو خامیاں ہیں وہ ساری گنا دی گئیں، اور بالآخر ویدک جو مذہب ہے نا اس کو کہا گیا کہ یہ اونچا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ عرفہ ہے، اور اس بات سے ہرگز نہیں بچا گیا، اس بات سے ہرگز اس بات کو نظر انداز نہیں کیا گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک جو ہے وہ حتق کی جائے، یا دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں کوئی بد زبانی نہ کی جائے، کی گئی ہے۔ وہ کتاب چھپی موجود ہے، سارے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بات، رنگیلا رسول، اب آپ دیکھیں رنگیلا رسول یہ عنوان ایک ایسا اشتعال انگیز ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ پر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں۔ تو اس قسم کی اور بھی کتابیں تھیں، پنڈت لیکھ رام تھے، ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کا نام ہے کلیات آریہ مسافر، وہ آپ اٹھا کے پڑھ لیں۔ اس میں قرآن کے خلاف، وہاں رسم کے خلاف، دیگر مذاہب والوں کے خلاف بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب باتوں سے پتہ لگتا تھا ایک قسم کا جیسے اکھاڑا بن گیا ہے، مذہب نہیں رہا، ایک اکھاڑا بن گیا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہوئے جس کا سب مذاہب کو لوگ انتظار کر رہے تھے، آپ کو خدا نے بھیجا، اور آپ نے آ کے پھر لوگوں کو سمجھایا کہ مذہب کیا ہے، مذہب کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس کو کس طریقے سے ہمیں پھیلانا چاہیے، اس کو کس طریقے سے ماننا چاہیے۔ اور آپ نے نہ صرف یہ کہ یہ بات پھر دوسرے مذاہب والوں کو سمجھائی، بلکہ اس زمانے میں مسلمانوں کو بھی اثر نو سمجھانی پڑی، کیونکہ وہ بھی اسلام کے اصولوں سے بالکل پرے ہٹ چکے تھے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، حضرت مسیح السلام فرمایا دیکھو میں دو ہی باتیں لے کے آیا ہوں، ایک تو یہ کہ خدا سے بھولی بھٹکی جو مخلوق ہے اس کی گردن کو اس کے پیدا کرنے والے کے حضور میں جھکاؤں، یہ میری پہلی ڈیوٹی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سارے مذاہب خدا کی طرف سے تھے، وہ سچے تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مذہب ایسا ہو کہ ایک زمانے تک خدا نے اس کی جڑ کو اس زمین پہ گاڑ دیا ہو، اس کے ماننے والوں کی تعداد کو بڑھا دیا ہو، ان کے دلوں کے اندر اس کی عزت تو تکریم کو اور ستکار کو بٹھا دیا ہو، لیکن پھر وہ جو ہے وہ خدا نخواستہ جھوٹا کہلائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیونکہ یہ قرآن مجید کی روشنی سے آپ نے بتایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یاد رکھو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہم نے ہادی، اپنے ہدایت دینے والے رشی منی پیغمبر اوتار بھیجے ہیں۔
وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی خدا کی طرف سے ڈرانے والا، ہوشیار کرنے والا، متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. سب قوموں میں آیا ہے، چاہے وہ ہندوستان کی قومیں ہوں، چاہے وہ چین کے اندر رہنے والے ہیں، ایران میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی جزیرے کے اندر رہنے والے ہیں، کہیں پہ بھی رہنے والے ہیں، خدا نے ان کے لیے ہدایت کا سامان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو یہ جو جسم ہے یہ دو باتوں سے بنا ہے، ایک جسم اور دوسری روح. جسم کے لیے خدا نے دنیا کے اندر بسنے والے سب لوگوں کے لیے، چاہے وہ کسی خطے کے اندر، کسی جزیرے کے اندر، کسی علاقے کے اندر بستے ہوں، اللہ نے کھانے پینے رہنے سہنے کا سارا انتظام کیا. تو روح کے لیے انتظام کیوں نہیں خدا کرے گا؟ تو اللہ نے اس روح کے لیے بھی ہر جگہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان کے لیے انتظام کیا. چنانچہ اسی بنا پر آپ نے قرآن مجید کی ان ہدایات کی روشنی میں فرمایا کہ دیکھو حضرت کرشن جی بھی خدا کی طرف سے تھے، حضرت رام چندر جی بھی خدا کی طرف سے تھے، حضرت گوتم بدھ بھی خدا کی طرف سے تھے، کنفیوشس بھی خدا کی طرف سے تھے، زرتشت بھی خدا کی طرف سے تھے، اور بھی جو ادھر ادھر دنیا میں آئے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ممکن ہوں. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2 درجن انبیاء کا ذکر کیا ہے کم و بیش، اور آگے ذکر کے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان میں سے بعض انبیاء کا اس کتاب میں ذکر کر دیا، بعض کا ذکر نہیں کیا. وہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ جن کا ذکر نہیں آیا اور تمہارے سامنے کبھی ان کا نام پیش ہو تو تم کہو نہیں جی چونکہ قرآن میں ذکر نہیں اس لیے ہم نہیں مانتے. چنانچہ حضرت مسیح السلام سے پہلے بہت سے علماء کہتے تھے کہ نہیں جی شری کرشن جو کافر ہیں وہ تو کافروں کے ہیں، ان کو کس طرح ہم سچا مان سکتے ہیں. یہی گوتم بدھ کے بارے میں، یہی دوسروں کے بارے میں. تو آپ نے تمام دنیا کے اندر جو خدا کی طرف سے ہدایت دینے والے آئے ان کو خدا کی طرف سے مان کے، خدا کے فرستادے مان کے امن کی بنیاد کو قائم فرما دیا. سب خدا کی طرف سے ہیں، جو ایک خدا کی تعلیم. لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے ایک خدا کی تعلیم دی لیکن وہ مذاہب بگڑ گئے، بعد میں مورتی پوجا میں پڑ گئے، دوسری شرک کی باتوں میں پڑ گئے، بعض غلط خیالات ان کے اندر آ گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے وہ روحانیت کا پانی چلا تھا وہ منبع خراب تھا. منبع خراب نہیں تھا، منبع تو صاف تھا، پاک تھا. تو ایک تو آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو جتنے بھی مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں پائے جاتے، جن کی جڑ خدا نے جو ہے اس زمین میں گاڑ دی اور جن کی محبت جن لوگوں کی، ان بزرگوں کی دنیا کے دلوں میں بٹھا دی، وہ سب خدا کی طرف سے. چنانچہ میں حضرت مسیح السلام کا ایک وہ حوالہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو حضور نے اس سلسلے میں بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یعنی ایران میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں. اور خدا نے کروڑ ہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلایا. یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے. اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خواہ وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے پیشوا یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے. اور پھر آپ نے ایک ایک نبی کا الگ الگ ذکر کر کے آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، اگرچہ وید والے یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں خدا کی طرف سے نازل ہوا اور ابتدائی کلام خدا کا تھا اور اس کے بعد خدا نے کلام کرنا چھوڑ دیا. مسیح السلام نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ ایک زمانے میں خدا بولتا تھا اور آج اس کی بولنے کی صفت ہی ختم ہوگی، وہ نہیں بولتا. وہ پہلے بھی بولتا تھا، آج بھی بولتا، آئندہ بھی بولے گا. اور فرمایا کہ ویدوں کو میں سچا جانتا ہوں. وید خدا کی طرف سے تھے. وید کے بارے میں آپ نے فرمایا ہم وید کو بھی خدا کی، یہ جو پہلا حوالہ میں نے آپ کو سنایا وہ تحفہ قیصریہ کا ہے اور صفحہ 7، اور یہ حوالہ
یہ جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس میں حضور فرماتے ہیں ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں اور اس کے رشیوں کو بزرگ اور مقدس سمجھتے ہیں۔ خدا کی تعلیم کے موافق ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افتراء نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وید کو انسان نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، انسان کا افتراء نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ زمانہ دراز گزرنے کے بعد اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے 4 وید ہیں، کوئی کہتا ہے 3 رہ گئے ہیں، کوئی 5 مانتا ہے، الگ الگ ہے۔ کسی نے کسی منتر کو داخل کیا، کسی نے کسی منتر کو بھی نکال دیا، کیونکہ حفاظت کا وعدہ سوائے قرآن مجید کے اور کسی الہامی کتاب کے لیے پہلے نہیں تھا۔ تو اس کے وعدے کے نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ آئندہ نئی نئی ہدایات نازل ہونی تھیں، تو ان کے لیے خدا نے یہ وعدہ نہیں رکھا۔ وہ اگر بگڑ گئیں یا ان میں کچھ بات ہٹ گئی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابتداءً وہ خدا کی طرف سے ہی کلام تھا۔ فرمایا ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افتراء نہیں ہے۔ انسان کے افتراء میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ کروڑہا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ شری کرشن جی مہاراج کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں شری کرشن اپنے وقت کا نبی اور اوتار تھا اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا۔ حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، اس بات میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ بابا نانک ایک نیک اور برگزیدہ انسان تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جن کو خدائے عز و جل اپنی محبت کا شربت پلاتا ہے۔ وہ ہندو مذہب اور اسلام میں صلح کرانے آیا تھا، مگر افسوس کہ اس کی تعلیم پر کسی نے توجہ نہیں کی۔ اگر اس کے وجود اور اس کی پاک تعلیموں سے کچھ فائدہ اٹھایا جاتا تو آج ہندو اور مسلمان سب ایک ہوتے۔ پیغام صلح صفحہ 7-8۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اظہار محبت کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں جس قدر عیسائیوں کو حضرت یسوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے، وہی دعویٰ مسلمانوں کو بھی ہے۔ گویا جناب کا وجود عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک مشترک جائیداد کی طرح ہے اور مجھے سب سے زیادہ حق ہے کیونکہ میری طبیعت یسوع میں مستغرق ہے۔ تو مختلف پہلے آپ نے انبیاء علیہ السلام کی سچائی کا ذکر کیا کہ امن عالم کے قیام کے لیے کہ ہر ایک کو جو خدا کی طرف سے آیا سچا مانا جائے، اور پھر آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ الگ الگ انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں ان کا ذکر الگ الگ کر کے آپ نے اپنی کتابوں میں ان کی تعریف اور توصیف کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اب یہ دیکھیں حضرت مسیح السلام نے جو یہ بات بیان فرمائی تو اس زمانے میں جو یہ ایک قسم کا اکھاڑا بنا ہوا تھا مذہب، باقی اور کسی نے تو یہ تعلیم ایسی پیش نہیں کی، چونکہ آپ خدا کی طرف سے آئے تھے۔ آپ نے ہی سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا کہ یہ امن ہے، اس کی طرف آؤ، بجائے اس کے کہ آپس میں مذہب کو لے کر اپنے اپنے مذہب کو لے کر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرو۔ پیشوایان مذاہب کی عزت و تکریم امن عالم کی ضمانت ہے۔ یہ آپ نے اس وقت آج سے 100-125 سال پہلے دنیا کے سامنے نسخہ پیش فرمایا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام نے جو یہ بات بیان فرمائی، دنیا نے اس رنگ میں اس کو مانا نہیں، جس کی وجہ سے یہ فسادات کا سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ لیکن آپ دیکھ لیں جو لوگ آہستہ آہستہ احمدی جماعت میں شامل ہوتے گئے، پہلے قادیان میں تھے، پنجاب میں ہوئے، ہندوستان میں ہوئے، اب دنیا کے 200 سے اوپر ممالک میں اللہ کے فضل سے احمدی پھیل گئے۔ کسی مقام پر آپ چلے جائیں، کسی احمدی کا کسی دوسرے مذہب والے سے مذہبی جھگڑا نہیں ہو سکتا جس سے امن عالم برباد ہو، کیونکہ احمدی کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نبی خدا کی طرف سے اس پہ ایمان لاؤ اور اس کی عزت اور تکریم کرو۔ اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 1908 میں ہندو اور مسلمانوں کو ملحوظ رکھ کے کہ اس وقت ہندو اور مسلمان خاص طور پر اس ہندوستان میں 2 بڑی قومیں تھیں، آج بھی ہیں، ان کو فرمایا کہ تم لوگ جو اپنے اپنے مذہب کو لے کر ایک اکھاڑا بنا رہے ہو، ایک دنگل چلا رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہندو بھی اسی ملک کے باشندے ہیں اور مسلمان بھی اسی ملک کے باشندے ہیں۔ اگر ہندو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی وقت مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے
تو یہ خام خیال ہے، اور اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نکال دیں گے، یہ بھی خام خیال ہے ان کا۔ آپ نے اس کی بڑی ایمان قیمتی مثال دی۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم دونوں قوموں میں سے اگر ایک کسی کی برائی کی فکر میں ہے، کسی کا نقصان چاہتا ہے، تو وہ بے وقوف ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جس درخت کی شاخ پر بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے۔ تو کیا وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ شاخ گرے گی ساتھ میں نہیں گروں گا؟ جب شاخ کاٹے، جس شاخ پہ بیٹھا اسی کو کاٹ رہا ہے، تو جب وہ شاخ گرے گی ساتھ ہی وہ بھی گر جائے گا۔ فرمایا تم دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ناخن کا اور انگوٹھے کا گوشت کا ساتھ ہے، تم دونوں قوموں ایسے ہو، اس لیے محبت اور پیار پیدا کرو۔ مذہب کے اعتبار سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ٹھیک نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ آپ نے جو پیغام صلح لیکچر آپ نے اپنی وفات سے چند روز پہلے لکھا، اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں یہ لیکچر چھپ چکا ہے، مل سکتا ہے، یہاں قادیان سے بھی مل جاتا ہے، دنیا کے سب ملکوں سے ملتا ہے۔ یہ لیکچر آپ کا 21 جون 1908 کو پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ہال میں پڑھ کر سنایا گیا۔ اس زمانے میں چیف ہوتے تھے یہ جج اپنا کورٹ کے سرپرتول چند بہادر چٹرجی، ان کی صدارت میں یہ لیکچر پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ اس میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حضور نے فرمایا تم دونوں قومیں ہندو اور مسلمان ایک ہو جاؤ۔ خدا دیکھو ہمارا خدا ایسا ہے کہ اس نے ہندو اور مسلمان اور دوسرے مذاہب ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا۔ دیکھو جب بارش برستی ہے تو تم صبح اٹھ کر دیکھتے ہو رام کے کھیت میں بھی بارش برسی ہوئی ہوتی ہے اور رحیم کے کھیت میں بھی برسی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا ہمارا خدا، ہمارا پیدا کرنے والا کوئی فرق کرتا ہے کہ آج کی بارش صرف مسلمان کو ملے گی اور ہندو کو نہیں ملے گی؟ وہ تو سب کے کھیتوں کو تر بتر کر دیتا ہے۔ اس کا سورج، اس کی گرمی جب پڑتی ہے تو دنیا کے سب لوگوں پہ یکساں پڑتی ہے، سب دنیا کے لوگوں کا آرام ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے جو اس خدا کو نہیں مانتے۔ اس لیے خدا کے اخلاق سیکھو، اور خدا نے اپنے اخلاق پر ہی تم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے اپنی صورت پر انسان کو بنایا، اور قرآن مجید کی بھی یہ تعلیم ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پر اللہ نے انسان کی فطرت کو بنایا۔ تو جب خدا نے تم کو اپنی فطرت پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا، تو یہ لڑائی جھگڑے مذہب کے نام پر کیا معنی رکھتے ہیں؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ تم اپنے پیدا کرنے والے کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے کہ بھائی اگر یہ میرا بھائی ہے تو یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، دنیا کے اعتبار سے سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ اور مذہب کے اعتبار سے بھی اگر ایک شخص کے مذہب کو میں تسلیم نہیں کرتا یا اس کے عقائد میرے عقائد کے مخالف ہیں، تو مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں ڈنڈا لے کے اس کے عقائد کو برا بھلا کہوں اور اس کے خلاف جو ہو جاؤں؟ قرآن مجید میں آپ دیکھیں مورتی پوجا کا کھنڈن کیا گیا ہے، مورتی پوجا کو بڑی بری نظر سے دیکھا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، شرک، درست بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو، مورتیوں کو پکارتے ہیں، ان مورتیوں کو بھی تم برا بھلا نہ کہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم ان کی مورتیوں کو برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ امن و امان برباد ہوگا۔ تو قرآن مجید تو یہاں تک امن و امان کی تعلیم دیتا ہے کہ جس عقیدے کو تم نہیں مانتے، وہ عقیدہ اگر دوسرا انسان اس کے خلاف مانتا ہے تو تم کو ہرگز یہ اختیار نہیں کہ اس عقیدے والے کو برا بھلا کہو۔ لکم دینکم ولی دین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ آگے فرمایا الیس اللہ، یہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ تو مشکل یہ ہے کہ دراصل یہ بات میں نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کی،
لیکن آج قرآن مجید کے ماننے والے بھی قرآن مجید کی اس تعلیم پر عمل پیرا نہیں، وہ بھی لا اکراہ فی الدین کی اس تعلیم پر عمل نہیں کر رہے۔ وہاں پر کیا ہے، ہم تو جو مسلمان کہلانے والے ہیں، الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ بھی اگر ایک فرقہ کوئی بات کہتا ہے، دوسرا اس کے عقیدے کے خلاف بات کہتا ہے، تو مسجدوں کے اندر جو ہے وہ تیر باہر نکل آتے ہیں، تلواریں باہر نکل آتی ہیں، گولیاں چل پڑتی ہیں۔ تو کیا یہ وہی اسلام ہے؟ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جن کو سب سے زیادہ بڑھ کر امن کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، قرآن مجید نے دی ہے؟ تو جب آج مسلمان بھی اس تعلیم سے ہٹ گئے اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس تعلیم سے ہٹ گئے، تو خدا نے امن کو پھیلانے کے لیے ایک شخص کو، جس کا وعدہ تھا کہ وہ دنیا میں امن کا شہزادہ بن کر آئے گا، اس کو خدا نے بھیجا۔ وہ آج سے 100 سال پہلے قادیان کی بستی میں آ گیا، 100 سال ہو گئے، اور اس نے آ کے اس امن کو دنیا میں پھیلایا۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے لٹریچر کے لحاظ سے دنیا میں امن کو پھیلایا، بلکہ آپ جس زمانے میں آئے جب مذہب کے اعتبار سے دنیا میں دنگا فساد چل رہا تھا، تو آپ نے انگریزی حکومت کو توجہ دلائی، یہ 1895 کی بات ہے، کہ یہ جو پیشوایان مذاہب کی عزت کا جو قانون ہے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ قانون تو تھا اس زمانے میں بھی، لیکن آپ نے توجہ دلائی کہ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ جو جب چاہے اٹھتا ہے کسی مذہب کے پیشوا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ تو بعض باتیں ایسی بنائی جائیں کہ جو اس قانون کے اندر ان کو شامل کیا جائے، جس کے ہونے کی وجہ سے وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اگر ہم ان کو شامل کریں گے تو لوگ ایک دوسرے کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی برائی نہیں بیان کریں گے، ان کی توہین نہیں کریں گے۔ لیکن اس زمانے میں مسیح السلام نے جب یہ بیان فرمایا تو بات نہیں مانی گئی، شامل نہیں کیا گیا۔ پھر بعد میں خلفاء حضرت مسیح السلام نے بھی اس کی بہت شدت کے ساتھ اس کو دنیا میں اور جو حکومتیں تھیں ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو، یہ جب تک تم پیشوایان مذاہب کی تکریم کے بل کو مضبوط نہیں بناتے، یہ جو ہے وہ دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، غالباً یہ 1927 کی بات ہے، اس زمانے وہ بھی انگریزوں کا زمانہ تھا۔ حضور نے باقاعدہ وہاں شملہ میں اس وقت دربار جاتا تھا، تو حضور وہاں پہنچے، اور وہاں جب یہ راجپال نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، ہندوستان میں بڑا فساد ہوا، بہت قتل و غارت ہوئی مسلم ہندو، حضور نے جا کے وہاں باقاعدہ حکومت کو بتایا کہ یہ ہے، آپ جو ہے اس طریقے سے اس اپنے قانون کو ٹھیک کریں۔ اور پھر اس زمانے میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انگلینڈ میں، لنڈن میں امام تھے، مبلغ اسلام تھے جماعت احمدی کی طرف سے، ان کو بھی ہدایات دی کہ وہاں حکومت کے سامنے اس بات کو پیش کرو۔ چنانچہ اس وقت کچھ نہ کچھ ترمیمات جو ہیں اس قانون کے اندر ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی امن عالم کے حوالہ سے ایک بہت بڑی اور عظیم الشان خدمت ہے کہ آپ نے قانون میں بھی ترمیم کے لیے کوششیں کر کر کے اس کو جو کیا۔ پھر ایک اور انتظامی کوشش پیشوایان مذاہب کی عزت و تکریم کے حوالے سے جماعت نے یہ کی کہ جماعت کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو المصلح الموعود خدا کی طرف سے اللہ نے ان کو بنایا، انہوں نے سن 1928 سے جلسہ ہائے پیشوایان مذاہب کی بنیاد رکھی۔ آپ نے ہر مذہب کے جو لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، ان کو دعوت دی کہ آؤ، جماعت احمدیہ پیشوایان مذاہب کی عزت اور تکریم کے جلسے کرتی ہے، تم لوگ اپنے اپنے مذہب کے جو پیشوا ہیں ان کی خوبیاں بیان کرو، ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اب 1928 سے جو جلسے شروع ہوئے ہندوستان سے نکلتے ہوئے، آج دنیا کے 20 ممالک کے اندر وہ پھیل گئے ہیں۔ پیشوایان مذاہب کی تکریم کے جلسہ ہائے پیشوایان مذاہب، جن کو آج پیس سمپوزیم وغیرہ کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے،
وہ سب جلسے اس وقت لکھو کھا جلسے اس وقت تک ہو چکے ہیں. اور اب تو ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ایسے جو جلسے ہیں آپ دنیا کی بڑی بڑی پارلیمنٹوں میں جا کے کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ پیشوایان مذاہب کی کیا عزت ہے, امن و امان کیا چیز ہے, حقیقی امن و امان کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں حضور کی جو کتاب ہے پاتھ وے ٹو پیس, ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس, وہ موجود ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. پھر یہی نہیں کہ صرف لٹریچر لکھ دیا ہے اور جلسے ہی کر دیے, بلکہ دنیا کے بڑے بڑے سربراہوں کو آپ نے خطوط لکھے. اور یہ جو خطوط کا سلسلہ آج سے نہیں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے. یہ جو میں نے آپ کو پہلا حوالہ پڑھ کر سنایا ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی جڑ خدا نے مضبوط کر دی, ان کی عزت و تکریم کرنا فرض ہے, تحفہ قیصریہ کا حوالہ ہے. یہ حضور نے اس زمانے میں جو مہارانی وکٹوریہ, اس کے لیے جو ہے یہ تحفہ قیصریہ کے طور پر یہ لکھا, اور ان کو یہ کتاب لکھ کے اسلام کا پیغام پہنچایا, اسلام کے امن بخش پیغام کی طرف دعوت دی, اور بتایا کہ اسلام کس طریقے کا امن جو ہے دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے. تو یہ کتابیں مسیح السلام کے زمانے سے سربراہان کو لکھی جا رہی ہیں. اور پھر اب موجودہ حضور نے تو دنیا کا کوئی بھی معروف سربراہ ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو. لیکن دنیا جماعت تو یہ کوشش کر رہی ہے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ باقی لوگ جو ان تعلیمات کو, ان عقائد سے واقف نہیں ہیں, مسیح السلام کے ان بیان کردہ سنہری اصولوں کو نہیں جان رہے, وہ ابھی تک ان باتوں کو دنیا میں نیگیٹو پوائنٹس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں وقتاً فوقتاً کبھی ڈنمارک میں جو ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنا دیے, کارٹون بنا دیے. کبھی جو ہے وہ یہاں تک کہ پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں, بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پوپ صاحب نے ایک تقریر کر دی جو ان سے پہلے تھے جرمنی میں. انہوں نے کہا جی محمد نے دنیا میں کیا نیا پیش کر دیا ہے, اور بہت سی باتیں پیش کر دی. ہمارے پیارے امام نے اپنے خطبوں میں ان کا پورا کا پورا جواب بھی دیا. وہ چھپے ہوئے جواب موجود ہیں, وہ پڑھنا چاہیے. تو حضور نے ان کو بڑے پیار سے, بڑے محبت سے سمجھایا کہ دیکھو اصل کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کیا دیا ہے وہ آپ دیکھو, قرآن سے دیکھو, اسلام سے دیکھو, احمدیت کے لٹریچر سے دیکھو. ان کو ساری باتیں آپ نے بیان فرمائیں. اور پھر آپ نے ان کو ہی پوپ صاحب کو امن کے لیے ایک خط بھی لکھا. وہ حضور کے ایک پیغامبر نے وہ ان تک پہنچایا, اور اس میں یہ لکھا کہ دیکھو آپ بھی ایک بڑے مذہب کے سربراہ ہیں, مجھے بھی اسلام کی خدا نے, یہ میں خلیفہ ہوں جماعت احمدیہ کی طرف سے, آؤ ہم مل کے جو مذہب میں دنیا کے اعتبار سے دنیا میں امن پھیلانے کی کوششیں کر سکتے ہیں, ہم لوگ مل کر یہ کوششیں کریں. تو کوئی بھی ایسا پہلو امن کو دنیا میں پھیلانے کا جو دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہو, دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہو, ایسا نہیں کہ وہ نہ رکھا گیا ہو. اور پھر اس میں ایک ایمان افروز بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں پھیلائے گئے ہیں امن کے پہلو اور قرآن مجید کی امن بخش تعلیمات, جماعت احمدیہ ان پر عمل کر کے بھی دکھا رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ تعلیم دے رہی ہے اور جماعت احمدیہ کے لوگوں کا اس پر اپنا عمل نہ ہو. آپ دیکھ لیں دنیا میں آج جماعت احمدیہ سب سے بڑھ کر مخالفت کا مقابلہ کر رہی ہے. یہاں تک کہ احمدیوں کو شہید کیا جاتا ہے, ان کے املاک کو لوٹا جاتا ہے, نقصان پہنچایا جاتا ہے جی. ہر لحاظ سے جو ہے وہ عزتوں پر حملے کیے جاتے ہیں, نوکریوں سے نکالے جاتے ہیں, بچوں کو اسکولوں کالجوں میں تنگ کیا جاتا ہے. لیکن حضرت مسیح السلام نے دنیا میں امن پھیلانے کے لیے ایک بار یہ بیان فرما دیا, دیکھو ہم نے ایجیٹیشن نہیں کرنا, ہم نے ہڑتالوں میں حصہ نہیں رکھنا, ہم نے اپنے ملک کی جو املاک ان کو نقصان نہیں پہنچانا. 125 سال ہو گئے ہیں, جماعت احمدیہ کی تاریخ گواہ ہے, یہ پوری دنیا گواہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے کبھی بھی دنیا کے امن کو اس لیے خراب نہیں کیا کہ جماعت احمدیہ پر حملے کیے گئے. کبھی کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا تو بے شک پیش کرے, کبھی ایسا نہیں ہوا.
تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک تعلیم پیش کی ہے نا تو اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے، اور پھر بڑا ایمان افروز عمل ہے، کیونکہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بات پیش کرے تو 1 مہینے کے لیے عمل کر لے، ذرا بڑا مشکل کے ساتھ 2 مہینے کے لیے عمل کر لے، 2 سال کے لیے عمل کر لے، 100 سال تک لگاتار عمل کرنا. اور پھر اب تو عمل اور بھی مشکل ہو گیا اس اعتبار سے کہ کوئی ایک قوم نہیں رہی دنیا میں کہ صرف ہندوستانیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ان کے کلچر سے، ان کے مزاج سے امام جماعت احمدیہ جو واقف ہیں تو ان کو اپنا قائل کر سکتے ہیں. آج تو جرمن والے بھی شامل ہیں، فرانس والے بھی شامل ہیں، ایشیا والے بھی شامل ہیں، اور جزائر والے بھی شامل ہیں، افریقہ والے بھی شامل ہیں. ہر الگ الگ مزاج کے لوگ، الگ الگ کلچر کے لوگ، الگ الگ تہذیب و تمدن کے لوگ، ان سب کو امن کی رسی کے اندر پرو کے رکھنا اور عملی اعتبار سے دنیا کے اندر امن کو مضبوط کرتے چلے جانا، یہ ہرگز خدا کی مدد اور تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی اور سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اسی ایک دلیل کو اگر جو استقلال اور استقامت کے ساتھ دنیا میں نہ صرف چل رہی ہے بلکہ تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا کے سامنے ہم پیش کر کے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے غور کرو کہ یہ سوائے خدا کی تائید اور خدا کی مدد کے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس بات کو دنیا میں پھیلا دیا جائے. اس لیے آؤ اس جھنڈے کے نیچے، یہ امن کا جھنڈا ہے، اس میں ہی آنے سے برکت ہے، اس میں ہی آنے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر عافیت ہے. ورنہ کیا ہے، مسلمان بھی آپس میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، انتہا پسندی، اور دوسرے لوگ بھی بے شک امن کے جھنڈے بازوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے جو نظریات کو بھی غالب کرنا، اپنی اپنی اقتصادیات کو نوچنا، یہ بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس منافقت کے ہوتے ہوئے دنیا میں امن نہیں آ سکتا. اگر امن حاصل کرنا ہے تو جھنڈا اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اٹھانا ہوگا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے، اس کے بغیر بھی نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ دنیا میں امن اور شانتی کا جو پیغام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آج پیش فرما رہے ہیں، اس کو ساری دنیا کو قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.